شام کے بحران کے حوالے سے یہ دوسرا حصہ ہے اسی لیکچر سیریز کا، جس میں ہم شام کے بحران کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال بڑی کنفیوزنگ ہے کہ اس میں روس کے دو اہم اتحادی، گو کہ ٹرکی کو اتحادی تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ نیٹو کا ممبر ہے، اور نیٹو میں امریکی فوج کے بعد سب سے زیادہ فوج جو ہے وہ ٹرکی کی ہے، اور وہ نیٹو کا بہت اہم ممبر ہے، اور ماضی میں نیٹو کے مثلا ٹرکی کے اور امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے، کچھ برسوں سے امریکہ اور ٹرکی کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی، اور اسپیشلی جب ٹرکی نے رشیا سے میزائل ڈیفنس سسٹم لینے کی کوشش کی تو اس وقت امریکہ اور اس کے تعلقات کچھ برسوں پہلے کافی ان میں تناؤ آیا۔ لیکن موجودہ جو اپوزیشن کے گروپس ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی سرپرستی جو ہے وہ انقرہ کر رہا ہے، ان کی سرپرستی ٹرکی کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ممالک ہیں جن کی ان کو خاموش حمایت حاصل ہے۔ تو ایک طرف ٹرکی ہے جس کے نسبتاً روس سے بھی تعلقات اچھے ہیں، امریکہ سے بھی تعلقات اچھے ہیں، روس کی یوکرین کے مسئلے پر وہ روس کی مدد کرتا ہے بات چیت میں، رابطے میں، دوسرے حوالوں سے۔ اس کے علاوہ روس سے اس نے ماضی میں ڈیفنس سسٹم بھی لیا ہے۔ دوسری طرف روس کا ایک اور اہم اتحادی ہے ایران، وہ ہے۔ تو اس وقت روس کے لیے انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ ایک طرف اس کے یوکرین میں پاؤں پھنسے ہوئے ہیں، دوسری طرف جارجیا جو اس کا اسفیئر آف انفلوئنس میں یا حلقہ اثر میں کسی دور میں ہوتا تھا، وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں۔ اس الیکشن میں ایک روس نواز سیاستداں الیکشن جیت گیا ہے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں وہاں پر مظاہرہ کر رہی ہیں، اور روس کے لیے انتہائی پریشان کن بات ہے۔ اگر وہ ایسے مرحلے پہ شام کی مدد نہیں کرتا تو ممکنہ طور پر ایران کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ایران بھی روس کی ڈرون ہوں یا دوسری سپلائیز ہوں ان کے حوالے سے روس کی مدد کر رہا ہے۔ اس طرح ریجنل فورم اور انٹرنیشنل فورم پر بھی ایران روس کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایسے مرحلے میں اگر روس ایفیکٹولی انٹروین نہیں کرتا تو روس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن روس پہ لگنے والی سینکشنز کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ شام کی کوئی ایفیکٹولی مدد کر سکے۔ شام کے بڑے مسائل ہیں۔ نمبر ون یہ کہ شام پر بھی روس کی طرح بہت ساری پابندی لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی معیشت کو بہت دھچکا لگا ہے۔ $150 بلین سے زیادہ کا انفراسٹرکچر شام میں تباہ ہوا ہے 2011 کے بعد جو جنگ رہی ہے۔ اب کچھ اخباری اطلاعات کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ شام کے فوجیوں کو جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے بھی، تنخواہیں دینے کے لیے بھی شام کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ ایسے میں جب یہ حملہ ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شامی فوجوں کی اگر روس مدد بھی کرے گا تو کہاں تک وہ کامیاب ہو پائیں گے، اور روس یوکرین میں خود اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، اس کا اتنا زیادہ وہ ملوث ہے کہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ملٹری سٹرائک کرے۔ تو یہ تو روس کی پریشانی ہے۔ ایران کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کا جو ایک اہم اتحادی ہے حزب اللہ، اس کو آلریڈی اسرائیل نے ڈیسیمیٹڈ کر دیا ہے، ان کی لیڈرشپ کو بڑے پیمانے پر ختم کر دیا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پہ تباہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ان کے بہت سارے علاقوں کو، بہت سارے ان کے ملیٹنٹس کو بھی مارا ہے۔ تو حزب اللہ کی طرف سے کسی طرح کی مدد آنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسے میں بشار الاسد سروائیو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ماضی میں جو عراق کی شیعہ ملیشیا تھی انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حیات تحریر الشام جو ہے وہ داعش کی طرح نہیں ہے۔ اس کا جو لیڈر ہے جولانی، وہ جن علاقوں پہ ابھی قبضہ کیا ہے ان میں کچھ کرسچنز علاقے بھی ہیں، تو ان کو انہوں نے بھرپور یقین دلایا ہے کہ ان کو معافی دی جائے گی اور ان کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ 1000 سے زیادہ شامی فوجیوں کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ان کو انہوں نے اسپیشل کارڈ ایشو کیے ہیں۔ داعش کے خلاف جو عراق کی شیعہ ملیشیا میدان عمل میں آئی تھیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ داعش نے حضرت زینب کے مزار اور شیعہ افراد کے لیے یا لوگوں کے لیے جو مقدس ہستیاں تھیں ان کے مزارات کو تباہ کرنے کی بات کی تھی، جس کی وجہ سے زینبیون بریگیڈ اور فاطمیون اور دوسرے جو دنیا بھر کے اہل تشیع افراد تھے جن کو
اپنے مذہبی شخصیات سے عقیدت ہے وہ موبلائز ہوئے تھے، اور انہوں نے شام کی مدد کرنے کے لیے، بشار الاسد کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ ملیٹریلی یا فزیکلی جو ہے اس کی مدد کی تھی۔ لیکن اگر حیات تحریر الشام یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ حضرت زینب کے مزار یا شیعہ افراد کے لیے جو مقدس ہستیاں ہیں ان کو، اگر وہ ان کے مزارات کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تو پھر شیعہ ملیشیا کے لیے بھی یہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس طرح ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئیں۔ دوسرا، ابھی عراق کی حکومت نے یہ دیکھا کہ فلسطین کے مسئلے پر لبنان میں حزب اللہ نے تھوڑی سی مداخلت کی، اور اسرائیل نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی۔ انہوں نے لبنان کی حزب اللہ کو بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا، ان کی لیڈرشپ کے بہت سارے لوگوں کو مارا، ان کے کیڈر کے بہت سارے لوگوں کو مارا، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لبنانیوں کو بھی مارا اور انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا۔ ایران بھی اس معاملے میں ہے کہ جس طرح اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر مارا گیا، اس سے پہلے ایرانی سائنسدانوں کو مارا گیا، ایسے میں ایران بہت کھل کر اگر شام کی اسپیشلی فزیکلی حمایت کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور جو دوسرے ممالک ہیں، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات، انہوں نے گو کہ بشار الاسد کو عرب لیگ میں خوش آمدید کہا تھا، گو کہ بہت گرم جوشی سے نہیں کہا تھا، لیکن وہ لازمی بات ہے کہ بشار الاسد کو کوئی ایفیکٹو مدد دینے سے ہچکچائیں گے، اس کی گو کہ ان کو اس بات پر ریزرویشن ہوں گے، تحفظات ہوں گے کہ حیات تحریر الشام یا کچھ اور جو گروپ ہیں، اور اسپیشلی اس کانفلکٹ کے نتیجے میں اگر داعش ایک دفعہ ایمرج ہو جاتی ہے تو داعش نہ صرف بشار الاسد کے خلاف ہے بلکہ وہ بہت ساری عرب ریاستوں کے بھی خلاف ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بشار الاسد اس دفعہ سروائیو کر سکیں گے۔ ان کا سروائیول بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن بہت سارے عسکری امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر روس نے بہت ایفیکٹو کردار ادا کیا تو ان کے حملوں کو، جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، ان کے جو عسکری گروپس کے حملے ہیں، ان کے حملوں کو کسی حد تک کنٹین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حیات تحریر الشام کے علاوہ جو دوسرے جنگجو گروپ ہیں یا ان کے جنگجو گروپ کے نچلے لیول کے کمانڈرز ہیں، اگر اہل تشیع افراد کے لیے جو مقدس ہستیاں ہیں، اگر ان کے مزارات کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی تو یقیناً عراق، ایران اور دنیا کے مختلف علاقوں سے شیعہ نوجوان اور بہت سارے اہل تشیع جو ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے جائیں گے، اور اگر یہ حفاظت کے لیے ایران سے لوگ آتے ہیں، عراق سے آتے ہیں، لبنان سے آتے ہیں اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، اس کے ساتھ حزب اللہ کے لوگ بھی آتے ہیں، اور روس بھی بھرپور مدد کرتا ہے، بڑے پیمانے پہ ملٹری سٹرائکس کرتا ہے سیریا کے لیے، تو قوی امکان یہ ہے کہ شاید بشار الاسد کو بچا لیا جائے اور ان کی حکومت بچ جائے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اگر روس مؤثر کردار ادا نہیں کرتا، تو قوی امکان یہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت گر جائے۔